بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 1 اور 2 دیکھیں گے، اس کی تلاوت اینڈ الحمدللہ اس کی جو ہے تفسیر وغیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را حروف مقطعات، یہ آیتیں ہیں ایسی واضح کتاب کی جو اپنا بیان آپ ہے، خود ہے. اور بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، بے شک ہم نازل کیا ہم نے ہی اس قرآن کو. اور قرآن کیسی ہے؟ یہ بار بار جو ہے وہ پڑھا جانے والا عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا. کیوں؟ تاکہ تم اپنی عقل کا استعمال کر سکو اس کو سمجھنے کے لیے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت کے شروعات میں جو یعنی اس بات کی جو ہے وہ آگاہی دے دی کہ بھائی دیکھو، یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہو یہ ایک حکمت سے واضح کتاب کی کھلی ہوئی جو آیتیں ہیں. اور الف لام را حروف مقطعات، الحمدللہ اس کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل لے چکے ہیں کہ اللہ ہی کو اس کا جو ہے معنی پتہ ہے. دیکھیے قرآن سے میسج لینے کی کوشش کیا کریں. اور آج آپ دیکھیں کہ حروف مقطعات کو باقاعدہ لوگ فریم بنا کر لوہے قرآنی کے نام پہ سم تھنگ کچھ ایسا نا اس کو فریم لگاتے ہیں اور نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا روایتیں نکالتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بری کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کی ڈیٹیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تو ان کی امت کون ہوتی ہے اس میں سے اس طریقے سے میسیجز کو لینے کی. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک انداز ہوتا ہے حروف مقطعات کے بعد جو ہے جو بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن کے بارے میں کہنی ہے وہ ایک ہی آیت میں آ جاتی ہے، جیسے کہ تلک آیات الکتاب المبین اللہ نے یہاں فرمایا ہے. چلے ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے آپ میں خود ڈیٹیل ہے. آپ کو اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مبین کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مبین دیکھیے کہ واضح، ایک دم کلیئر، الحمدللہ یعنی کہ آسان ہے، ایک دم کلیئر ہے. اور کس اعتبار سے؟ وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں جو بھی آپ مسائل جو بھی آپ لیتے ہو نا تو وہ بھی بہت آسان ہے اور اس کو سمجھنا آسان ہے. سمجھنے کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے قرآن. اور قرآن کے باروں میں یعنی کہ دیکھیں کہ ایک لوگ جملہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ بہت کلیئر کتاب ہے، اس کی آیتیں بہت کلیئر ہے. اور آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں الحمدللہ جو قرآن کو اب سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایسی آیت نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے. نہیں، الحمدللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بہت ہی کلیئر ہے تو میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے یعنی کہ یہ کہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سے دیکھیں کہ لوگ جو ہے اس کو یعنی کہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس کو جو ہے مشکل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی یعنی کہ دوسری چیزوں میں مکس کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. تو ایسا مت کریں. اس کو جس طریقے سے لوگوں کے سامنے لانا ہے اس کتاب کو اسی طریقے سے لائیں تو انشاءاللہ یہ اپنے آپ میں بہت ہی آسان کتاب ہوئی، بہت ہی سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں ہی کیوں
اس قرآن کو اتارا. اور اس آیت کا جو یعنی کہ جو مین تھیم ہے نا انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. اور وہ کیا ہے؟ قرآناً عربیہ. جی ہاں، اس آیت کا مین تھیم ہے قرآناً عربیہ. اور قرآن کا اپنا خود بھی اصلی نام ہے. قرآن اس کتاب کا اصلی نام ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ آیت پر غور کریں کہ جب بھی یہاں پر جب ورڈ لکھا ہے پہ اِنَّا، جب آپ قرآن میں یہ ورڈ دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں. یہ تھوڑا سا گرامر کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اِنَّا آ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام کیا اس کے پہلے، تو یہ اس چیز کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے فرشتوں کے ذریعے کیا اور باعزت فرشتے کے ذریعے کیا. اور یہاں پر دیکھیں کہ اِنَّا، ہم جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، نا جو لکھا ہے وہ ہم ہے، یہ بہت ہی شدت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ قرآن اپنے آپ سے اس زمین پر نہیں آ گیا ہے، کسی انسان نے نہیں لایا، ہم نے لایا ہے بھائی. اور کیسے؟ عزت دار، عزت والے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے. غور کریں یہاں پر دیکھیں کہ قرآن کو جو ہے وہ عربی میں قرآن ہی کہا جاتا ہے. آپ اس کا جو یاد رکھیں کہ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ عربی میں ہی اللہ نے اس کو کیوں اتارا؟ باقی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اس کا ترجمہ کبھی نہیں کر سکتے. بہت دھیان سے سنیے گا اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. دیکھیے قرآن کا ترجمہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی ترجمانی تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کسی جو ہے وہ انسان کو اگر یعنی کہ اس زمان کا پتہ نہ ہو تو وہ اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں اور کہ اب ہم تھوڑا سا اس پر غور و فکر کریں گے کہ قرآن کو اللہ نے جو نازل کیا وہ سب سے پہلے جو ہے اس کا نزول کیسے ہوا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو اللہ نے عربی میں ہی کیوں نازل کیا، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے کلام کو جو ہے وہ عربی میں نازل کیا. چلے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کو بول کر لوح محفوظ میں جمع کروا دیا. جی ہاں، وہاں پر وہ جمع تھا. قرآن ایک بارگی میں نہیں اترا بلکہ حالات کے اکارڈنگ جیسے سچویشنز ہوتی تھی، مسئلے مسائل آتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتے تھے. ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیے کہ آپ کی کلاسز ہو یا اس کی اگر ریکارڈنگ وغیرہ آپ کرتے ہو نا، تو ریکارڈنگ کر کے ہم جو کا تو ہی جو ہے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچا دیتے ہیں، اس کو اپلوڈ نہیں کر دیتے ہیں، لیکن اس میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. کچھ آواز کا ڈسٹربنس ہے، کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے وہ بھی نکل جاتے ہیں، تو وہ سب ایڈیٹنگ کر کے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. اچھا، جو انسان اس کو ایڈٹ کر رہا ہے نا، اگر اس میں ذرا بھی گڑبڑ اس کو محسوس ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اس میں تھوڑا گڑبڑ لگ رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اوریجنل مجھے سننا ہے. ایگزیکٹلی اوریجنل جو ریکارڈنگ ہوئی تھی وہ سننا پڑتا ہے. اور جیسے فار ایگزامپل دیکھیے کہ میری زبان جیسے اردو ہے، اب میں اردو میں آپ کو یہ آیتیں پہنچا رہی ہوں، ریکارڈ کر کے اس کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کے کانوں میں الحمدللہ ریکارڈنگ کر کے اور یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے آپ تک یہ پہنچ جاتا ہے الحمدللہ. بس دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات کو صرف سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس زبان میں بول کر ہمیں نہیں پتہ کہ کس زبان میں بول کر اللہ نے قرآن کو جو ہے وہاں پر محفوظ کیا لوح محفوظ میں، یہ اللہ کو پتہ ہے. جی ہاں، جو چیزیں غیب ہے وہ میں اور آپ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب ہوا کیا پھر اللہ عالم یہ بات، لیکن مگر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ عربی زبان میں ہم نے جو ہے اس کو بھیج دیا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے اس روئے زمین پر قرآن کو عربی زبان میں بنا کر اللہ نے بھیج دیا. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں عربوں میں ہی کیوں اللہ نے بھیجا؟ کیوں عرب کے لوگوں میں قرآن کو عربی زبان میں؟ دنیا کے کسی اور کونے میں بھی اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا.
تو چلیں ایک اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عربوں میں ہی کیوں نازل کیا. یاد رکھیں اس کی ایک وسعت ہے اور ایک یعنی کہ ایک بہت ہی یہ جو ایک کہ زبان ہے بہت سائنٹیفک زبان ہے. یہ زبان بہت ہی خوبصورت ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے بھی کہ ایک ایک لیٹر کے جو ہے آپ ایک ایک ورڈ اگر دیکھو گے نا تو اس کے الگ الگ آپ کو حرف جس کو ہم روٹ لیٹر کہتے ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے، بالکل نہیں، کہ آپ اس کے روٹ لیٹرز نکال کر اور بہت سارے ورڈز بنا سکو. جیسے ایگزامپل دیتے، دیکھیے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک روٹ لیٹر ہے عین، با اور دال. یہ 3 لیٹر سے آپ بہت سارے ورڈز بنا سکتے ہو. کیسے کیسے ورڈز آپ بنا سکتے ہو؟ اس میں آپ جیسے عبدہ، معبود، عابد، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے ورڈز بنا سکتے ہیں. یہ سب ایک ہی خاندان کے بہت سارے ورڈز ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دوسرے لینگویجز میں دیکھو یہ خوبی ان کے اندر نہیں ہے کہ ہاں چلو بھائی 3 لیٹرز آپ انگلش کا لے لو اور اس کو ہی مطلب بدل کے تھوڑا کچھ اور بہت سارے ورڈز بنا دو. نہیں، ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم بہت کوشش کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر پاتے. ایسے ہوتا ہے نا، یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ یعنی کہ بالکل ذہنی طور پر لاسٹ ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں سیکھنا ہے لیکن ان کا دل اس چیز کا اقرار نہیں کر رہا ہے، ایسے لوگ عربی کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو عربی کو عربی میں نہیں سمجھ پا رہے نا، اصل میں یہی لوگ جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں، لاسٹ ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ عربی کو کسی بھی زبان میں سمجھ نہیں سکتے ہو. اس کو آپ کو اسی کی زبان میں سیکھنے کی کوشش کرنا پڑے گا. اب آپ سوچیں قرآن عربی میں اترا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ آپ اس کو سمجھو. عرب کو عربی میں کیوں ملا؟ تاکہ وہ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی اگر قرآن سمجھنا ہے تو ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی. اسی لیے آپ جو ہے دیکھیے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور محنت آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بہت آسانی سے سیکھ سکتے. ٹھیک ہے. جب تک دیکھیے کہ بندہ عربی کو جو ہے وہ سن کر عربی میں نہ سمجھے تو پھر آپ سمجھے کہ نہ آپ اس کو عالم کہہ سکتے ہیں اور نہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، ایک عالم اگر ایک علم کا جاننے والا ہے تو اس کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں کہ کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور صرف آپ ٹرانسلیشن پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کیا پتہ کہ ٹرانسلیشن پراپر ہے یا نہیں ہے. عربی میں کچھ اگر آپ دیکھتے ہیں اور اگر آپ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں ڈوب کر دیکھنے کا دل کرتا ہے. ایسا لگتا ہے ہم ڈوب جائیں اس کے اندر اور ایک بار چانس لے کر دیکھے چلے. حالانکہ نقصان کچھ نہیں ہے. دنیا کے کچھ کاموں میں تو خیر چانس لینے میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ایک بار آپ اس میں ڈوب کر دیکھیں، اس کو اپنے طور پر عربی میں سمجھ کر دیکھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کا حسن آپ کو نظر آئے گا عربی زبان میں. اور سمجھے کہ قرآن کو سمجھنا الگ ہی، اس کو پڑھنا الگ ہی ایک مزہ ہے اپنا. اور یاد رکھیں کہ جب ایک انسان قرآن کو عربی زبان میں سمجھنے لگتا ہے نا تو کامیابی کا اس کا جو سمجھے کہ اسٹارٹنگ، اس کی جو کامیابی کا جو آغاز ہے، اس کے سکسیس کی اسٹارٹنگ قرآن کو سمجھنے سے ہی شروع ہوتی ہے. آپ بولو گے ہاؤ؟ تو یاد رکھیں جب ایک بندہ قرآن کو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر میں اور آپ یہ محنت کریں، اس کو سمجھ نہیں سکیں تو پھر بھی یعنی کہ ترجمہ ہم کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. فار ایگزامپل آپ بول رہے ہیں میں بہت کوشش کر رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، تو ایٹ لاسٹ ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا سوائے ترجمہ پڑھنے کے. تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دوں، اتنا کوشش کروں کہ میں عربی کو عربی میں ہی سمجھ کر پڑھوں. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جو ہے یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا، تو یاد رکھیں زندگی میں کسی نہ کسی حالات میں اللہ ان کو ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی طوفان کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن سن کر جو ہے وہ سمجھ انہیں نہیں آتا ہے، ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی ہے، ایسی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس کا اثر اپنے دل پر لینا ہے۔ اور ایک مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کیوں اس کو نہیں امپورٹنس دیتے، جبکہ آپ دیکھیں کہ اپنے آپ میں اتنی بہترین کتاب ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کو نازل کرنے والا رب اتنا خوبصورت، جس فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا وہ فرشتہ کتنا بہترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین انسان۔ تو سوچیں کہ سب بہترین جب ایک انسان اس کو لیتا ہے اپنے اوپر تو وہ انسان کتنا بہترین ہو جائے گا۔ ہوتے نسل در نسل الحمدللہ چل پڑا، آپ بھی اپنی نسلوں میں اس کو چلائیں۔ حالانکہ دیکھیں کہ اس دور میں بھی یعنی کہ جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، آج اتنے ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ عربی زبان کو اللہ نے جو ہے وہ کیوں چنا؟ اپنا پوائنٹ بتاتے ہوئے دیکھیں کہ یعنی یہاں پر کچھ پوائنٹس انشاءاللہ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ عربی زبان جو ہے بہت ہی ایکسیلنٹ زبان ہے، ٹھیک ہے؟ اور کس اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ایک یعنی کہ روٹ لیٹر سے بہت سارے ورڈز بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں اللہ نے قرآن کے لیے جو ہے وہ عرب کو ہی کیوں چنا؟ ایک یہ سوال بھی ہمارے اندر آتا ہے کہ کیوں عرب کو ہی کیوں چنا، ادر کنٹریز کو کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ دیکھیں کہ اپنے یہ جو عرب ہے اپنے دور کا ایک بہت جو ہے وہ آئسولیٹڈ خطبہ رہ چکا ہے، بہت بہترین، جبکہ اور بھی سپر پاورز تھے عرب میں، بہت سارے ممالک، بہت سارے کنٹریز جو تھی وہ بہت سپر پاور تھے، مگر چونکہ یہ جو ہے عربوں میں کچھ نا اسپیشلٹی تھی، کچھ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو چنا۔ انشاءاللہ اس کی 1 بائی 1 خوبیوں کو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک سب سے پہلی خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ کبھی کسی کے غلام نہیں بنے تھے، اور سیکنڈ تھنگ کہ یہ کبھی کسی کے بادشاہ بھی نہیں بنے ہوئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس وقت دیکھیں کہ بڑی بڑی طاقتوں نے بھی نا کوئی یہ لوگ امپورٹنس نہیں دیتے تھے، اگر کوئی بہت سپریم پاور ان کے سامنے آ جائے نا تو یہ امپریس نہیں ہوتے تھے۔ خود کو سوچے ذرا، آج حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ اگر تھوڑا سا وہ یعنی مسلمان کسی کی ٹھاٹ باٹ دیکھ لیں یا کچھ پاور دیکھ لے تو ایک دم امپریس ہو جاتا ہے۔ عرب کے لوگ ایسے نہیں تھے، ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے وہ امپریس نہیں ہوتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یعنی کہ اتنے لوگ ان کے سامنے سپریم پاور آئے اور لیکن کبھی بھی یہ امپریس نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو امپورٹنس نہیں دی۔ نتیجاً دیکھیں کہ عربوں کے اندر نا کچھ ایسی بھی الحمدللہ کچھ ایسی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی تھی جو قرآن کو ہول کرنے کے لیے لازم تھی۔ کس طریقے سے؟ کیسے؟ دیکھیں، جب یہ کبھی کسی کے غلام نہیں بنے تو ان کے اندر کوئی غلامی والی خرابی نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ جب کوئی قوم غلامی میں آ جاتی ہے تو کچھ برائیاں آتی نا ان کے اندر۔ اب عرب کے لوگ نہ غلام تھے کسی کے، تو ان کے اندر کوئی بھی ایسی برائی پیدا نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ لوگوں کے ڈر سے کچھ کام کرنا یا کچھ ایسے، ہاں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سپر پاور کا ان کے اوپر کوئی روب بھی نہیں تھا۔ اور عرب کے لوگ دیکھیں کہ بہت ہی سادہ مزاج کے تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ غلامی میں جب دیکھیں کہ انسان غلامی میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کے بعد دوسری کچھ عادتیں ان سے میں پڑ جاتی ہے، جیسے فار ایگزامپل جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، چاپلوسی کرنا اور اس طریقے کی۔ تو ان کے اندر یہ سب باتیں ایسی کوئی نہیں تھی کہ کسی غلامی کی وجہ سے ان کے اندر یہ باتیں ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی کہ ان کے اندر نہ چالاکیاں تھیں، نہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کچھ باتیں تھیں، تو
تو یہ بہت ایک پلس پوائنٹ تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو جب بادشاہت نہیں ملی تو ان کے اندر ایسی بڑائی نہیں آئی تھی کہ ہاں چلو ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں، کچھ ایسے ہیں ہم لوگوں پر ظلم کریں، ایسی کوئی بات ان کے اندر نہیں تھی. اور یہ کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں تھے یہ لوگ ایسے کہ ہاں جھکے یا کسی کی جو ہے او بھگت کریں یا کچھ بھی نہیں ایسا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ نہ یہ کسی کے غلام تھے اور نہ انہوں نے بادشاہت کی تھی. اسی طرح سے دیکھیں کہ جو کوئی قوم جب بادشاہ بنتی ہے تو ان کے اندر جو ہے ریاکاری، آرٹیفیشل لائف اور ایسی ایگو یعنی گھمنڈ، تکبر، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. عرب ان تمام باتوں سے پاک تھا اور آزاد تھا. تو چند ایسی کچھ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے چنا ان کو قرآن دینے کے لیے. آج یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا جو حال ہے وہ غلامی کا ہی اثر ہے. انگریزوں کی غلامی سے تو وہ چھوٹ گئے ہیں الحمدللہ، اتنے 75 ایئرس پلس ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی دیکھیں آپ مسلمانوں کے اندر دکھاوا، رسم و رواج اور شادی کا معاملہ ہو، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہو، سب میں ریاکاری. اور یاد رکھیں یہ سب غلامی کا ہی اثر ہے. یہ غلام قوموں کا مزاج ہے. آج اگر مسلمان رسم و رواج میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے یعنی وہ غلامی میں جکڑا ہوا ہے. عرب ان تمام چیزوں سے بری تھا، اس لیے اللہ نے اس کو چنا. چلے پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات، قرآن کو دیکھیے کہ ایبزرو کرنے کے لیے جو ایک فطرت ہونی چاہیے نا انسان کے اندر کہ وہ قرآن کو لے سکے. تو عرب کے جو لوگ تھے وہ فطرت پر تھے، ٹھیک ہے. کس طریقے سے؟ جیسے کہ آپ یاد رکھیں کہ انسان جو ہے اپنا سمجھے کہ جو انسان اپنے آپ میں ریاکاری، دکھاوا اور ایک دکھاوے والی زندگی، آرٹیفیشل لائف جب جینے لگتا ہے نا تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا ہے. جیسے میں اگزامپل آپ کو دوں، دیکھیں ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا کسی عالی شان جگہ پر لے کر جاؤ اور اس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں دکھاؤ. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک بڑی کمپنی میں جاتے ہو، ہاں، اس کے آس پاس کی چیزیں دیکھ کر ہر وقت آپ کے ذہن میں کیا رہے گا آپ کے ذہن میں؟ بڑی بڑی چیزیں، مشینری، چیئر، صوفاز، عالیشان گھر، یہی چیزیں آپ کے ذہن پر چھائیں گی نا. لیکن آپ اگر قدرتی جگہوں پر اگر آپ جاتے ہو، کہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اس پر اگر آپ رہتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان کہاں جائے گا؟ آسمان کی طرف، زمین کی طرف، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ فطرت پر جب ہوتا ہے تو نیچرل چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور یہ عرب کے جو لوگ تھے نا یہ سادہ مزاج کے تھے. یہ فطرتاً جو ہے یعنی جو اللہ کی قدرتی جو مناظر ہیں اس کے بیچ میں رہا کرتے تھے. اور ایسے لوگوں کو جو کہ لوگوں کا خوف نہیں ہوتا ہے، ڈر نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو قرآن بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے. اس لیے انہوں نے دیکھے کہ قرآن کو بہت اچھے سے لیا. ٹھیک ہے کہ عرب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں مخالفت بہت کی، ہوئی ان کی بھی مخالفت. سب نے شروع میں جو ہے وہ ایمان تو لائے نا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ وہ اس لیے وہ جلدی اس کو لے پائے کیونکہ وہ سب فطرت پر تھے. اور شروع میں ایمان لانے کی سب سے بڑی ان کی وجہ جو ہے یہ فطرت بنی. جیسے فار ایگزامپل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ فطرت پہ تھے، اس لیے وہ جلدی ایمان لے کر آئے تھے. تو یاد رکھیں ایک بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ بات کہ جو فطرت سے قریب بندہ ہوتا ہے نا وہ قرآن کو قریب سے ہی لے لیتا ہے، ان دا سینس کہ امیجیٹلی لے لیتا ہے. تو اور جو یعنی کہ فطرت سے دور بندہ ہوگا اس کو قرآن لینے کو بہت ٹائم جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اور یاد رکھیں کہ آج بھی یعنی کہ لوگ جو ہے یعنی کہ میڈیا، ٹی وی اور اس کی طرف جو ہے پھرے ہوئے ہیں، اس لیے بھی وہ قرآن کے مقصد سے ہٹا دیے گئے ہیں. تو اپنی زندگی میں آپ قرآن کو لانا چاہتے ہو، اس کو جو ہے قرآن عربیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹی وی، میڈیا کو اپنے آپ سے دور کریں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں.
اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ایک چیز کہ بند کمرے میں ستارے نظر نہیں آتے ہیں. آپ کو جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا. آپ سوچیں نہیں بند کمرے میں قرآن کو لے لوں تو نہیں، ایسا نہیں. آپ کو جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ راستے میں نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا کر اس قرآن کو لینا پڑے گا. اچھا، کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ قدرتی مناظر میں جا کر بھی جو ہے وہ گھوم پھر کر تھک ہار کر بالکل اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں شامل مت ہوئیے. اور یہ وہ کچھ خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے چنا. ورنہ دیکھے کہ جو لوگ منمانی کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے غلام ہی بن کر رہ جاتے ہیں. تو اللہ کی مانے اپنی منمانی نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سمجھا رہے ہیں کہ تم آج بھی اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس میں ڈوب کر دیکھو، اس کو اسی کی زبان میں سمجھ کر دیکھو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصے کی بات کی ہے کہ آگے کے قصے کو بھی تم اگر عربی میں سمجھو گے تو ہی اس میں سے عمل کی بات لے سکتے ہو. اسی کے ساتھ ساتھ آیت کے آخری حصے میں اللہ نے کہا نا کہ لعلکم تعقلون. تو تعقلون پر بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تھوڑا سا نظر ڈالیں گے. عقل دیکھیے کہ آزاد ہوتی ہے نا. عقل، یہ تعقلون اصل میں عقل سے ہی نکلا ہے، اردو کا ورڈ عقل. یہ آزاد ہوتی ہے. کس طریقے سے؟ عقل کیا کہتی ہے آپ کی؟ کوئی بندش نہیں چاہیے مجھے، میں موج کروں، گھوموں پھروں، مستی کروں، ہے نا، ایسی ہوتا ہے نا. مگر تعقلون بول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی عقل کو چھوڑ دو. جی ہاں، اپنی عقل کو جو ہے وہ چھوڑ دو. بلکہ جو ہے وہ دین میں یا پھر قرآن میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو یوں ہی مانتے جاؤ. اور اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو جو ہے عربی زبان میں ہی سمجھنے کی کوشش کرو. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.